اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جنہوں کی شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ پاک اور بلند صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا وضائے صف ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعائیں بالخصوص مراتب شاہ جی نے حکماً کہا ہے کہ بھائیوں کا اتفاق اور یس گروپ کی ایسے ہی اتفاق سے عزاداری میں شمولیت اور عزاداری کا انعقاد ہمیشہ برقرار رہے۔ اقتدار شاہ جی بڑے محسن ہیں میرے، بڑا پیار کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ دعاؤں کا حکم ہے۔ پھر بالخصوص دعا ہے، یہ بھائی جان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، سید مدر حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، آج کے دن کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا بڑا ہی بہترین بھائی بلکہ سگے بھائیوں سے بھی آگے سید ذیشان شیرازی صاحب، ان کے لیے اولاد نرینہ کی دعا ہے، اولاد صالح کی دعا ہے، مولا جلد انہیں ماتمی فرزند عطا کرے۔ کیسر بھائی میرے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی اولاد کی دعا ہے، اور جتنی دعائیں شاہد بھائی کے لیے بھی اولاد کی دعا ہے۔ بسم اللہ۔ اب فردن میں سب کے لیے کہوں گا تو پھر وقت لگ جائے گا۔ جتنے حاضرین ہیں جن کے دل میں جتنی شرعی حاجات ہیں یا جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد سلوات سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں۔ سلوات سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں۔ ہم ذکر علی سے عمدہ تر کردار کے قابل ہو جائیں۔ یہ عشق نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں، سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں۔ امام حسین آپ کو اظہار ولایت رکھے۔ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ اور شاہی صاحبان آپ جانتے ہیں کہ میں رات تقریباً 2:30 بجے لاڑکانہ سندھ سے میں نے ممبر چھوڑا ہے،
اور ڈائریکٹ ممبر سے اتر کے گاڑی اور گاڑی سے اتر کے پھر ممبر ہے. مسلسل ڈرائیو اور مسلسل سفر کے باوجود جناب کی خدمت میں حاضر ہوں. فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین سیدہ کلال آپ کا سایہ سلام علیکم. تہہ دل سے شکر گزار ہوں اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے. نسل تک پیغام منتقل کرنے کے لیے ہر مجلس کی ابتدا تقریباً انہی فکروں سے میری ہوتی ہے، لیکن اس نسل میں پیغام حق منتقل کرنے کے لیے بندے امام حسین آپ کو سلام. آج باتیں سرکار حسین پہ ہونی ہے، ذرا مجھے دو جملے کہنے دیجئے. اس نسل میں پیغام منتقل کرنے کے لیے بندے کہتے ہیں ولایت علی پڑھنے والے ذاکر ممبر سے توحید نہیں پڑھتے. یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈال. اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں. وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. تہہ دل سے شکر گزار. کیا معیار سماعت بھی نے آپ کو عطا کیا. بسم اللہ. آیت پڑھوں ایک. مولا نے قلم کا منصب عطا کیا تو قرآن سے بھی استفادہ لینے کی کوشش کیا کرتا ہوں. قرآن کا تبرک عطا ہو جائے اور قرآن سے جب ناطق قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کا لطف ہی علیحدہ ہے. امام حسین آپ، اور آج تو ذکر ہی اس کا ہے جس نے کٹ کے بھی قرآن پڑھا ہے. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت. جی کر سارے بولو. آیت ہے سورہ قیامت کی، اور جو آیت ہے ہی قیامت میں وہ اپنے اندر قیامت تو رکھتی ہے. جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں، اقتدار شاہ جی، قیامت کی آیت قیامت تو برپا کرے گی، اور یقین جانیے ہے ہی قیامت اس آیت میں. اگر میں نے پہنچا لیا تو فضائل کا ایک دروازہ یہی کھل جائے گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہ ناظرہ. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے کھلے کھلے ہوں گے. پالنے والے کیوں؟ سامنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. آئے آئے آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پڑھی میں نے قرآن کی آیت ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. ہاں کچھ چہرے اقتدار شاہ جی، ہاں مدار شاہ جی، کچھ چہرے بڑے کھلے کھلے ہوں گے. کیوں؟ سامنے رب کو دیکھ رہے ہوں. پہنچ تو سارے گئے ہو، چلو میں ایک آیت کا اور سہارا دوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. دوسری آیت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں سورہ عنکبوت سے. ابھی مراتب شاہ جی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی میں قرآن نکال کے آیتیں لکھ رہا تھا کہ آج یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے، اور بالکل نئی مجلس اور نئی گفتگو آج سے پہلے ممبر سے کی نہیں ہے. اتنا پیارا ماحول ہے، آپ سے دعا مل جائے. دوسری آیت سورہ عنکبوت سے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء اللہ فإن لعجل لآت واللہ السمیع العلیم. اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہیں. پہلی آیت میں کیا تھا؟ رب کی زیارت ہو رہی تھی. دوسری آیت میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. اب یہ میں ممبر سے اعلان کہہ دوں، شیعہ ممبر شیعہ مذہب کا کم از کم بابا جی وہ اللہ نہیں ہے جو نظر آئے گا. نہ اللہ نظر آیا
نہ اللہ نظر آ سکتا ہے۔ تو پھر یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ سورہ قیامت کہہ رہی ہے رب کو دیکھیں گے، سورہ عنکبوت کہہ رہی ہے بندے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ میں نتیجہ نہیں دے سکتا اس وقت تک جب تک ان کے دروازے پہ نہ جھکیں گے جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلام، ذکر ہاں ذکر ہاں، آج علیحدہ رنگ ہے مجلس کا، سیدہ کلال تمہیں ہی ذکر ہاں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی آیت میں رب کی زیارت، دوسری آیت میں اللہ کی ملاقات۔ آؤ سرکار صادق سے دونوں آیتوں کی تفسیر پوچھتے ہیں، حوالہ میری ضمانت ہے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، معصوم پکار پکار کے فرمانے آج زمانے والوں، جہاں رب کی زیارت کا ذکر ہے وہاں تیرا معصوم مراد ہے، اور جہاں اللہ کی ملاقات کا ذکر ہے وہاں یا حسین مراد ہے یا بارواں مراد ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ امام حسین تمہیں سلام بندے اللہ سے بندے اللہ سے ملاقات کریں۔ سیدہ آپ کا سایہ سلامت ہے، ممبر شبیر پہ جو عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے قیمتی ہے۔ جی جی میں حکم بابا جی میں کہہ رہا ہوں نس جانا توڑے۔ امام حسین کو نوستہ رکھیں، پیار اتنا کرتے ہیں، ان کا حق ہے مجھ پہ، باپ جتنی شفقت فرماتے ہیں، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ رب کی زیارت مصطفیٰ سے لے کے عسکری تک، قرآن بھی پڑھ دیا، معصوم کا فرمان بھی پڑھ دیا، اور جہاں اللہ سے ملاقات ہے یا حسین ملے گا، آئے آئے آئے، یا قائم آل محمد ملیں گے۔ دلیل دوں، چلو کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اس میں یہ حدیث مل جائے گی۔ معصوم فرمانے آج زمانے والا یاد رکھنا، وَمَنْ زَارَ الْقَبْرِ الْحُسَيْنِ فِي كَرْبَلَا فَقَدْ زَارَ اللَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ، جس نے حسین کی زواری کربلا میں کی اس نے عرش پہ اللہ کا سلام کیا۔ امام حسین تمہیں سلام، جس نے فتوہ دینا معصوم پہ جا کے دینا، امام حسین تمہیں حصار ولایت پہ دینا۔ باوجی دو آیتیں مراتب شاہ جی میں نے پڑھ دی ہیں، ہڑپا والوں، یہ پڑھی ہیں تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے، دو معصوم کے فرمان بھی سنا دیے، تیسری کامل الزیارات سے حدیث بھی پڑھ دی۔ 5 باتوں سے بات مدلل ہو جائے تو میں ایک فکرہ کہوں، کسے کہتے ہیں کربلا والا؟ اب فکرہ زمین پہ کیا، ہڑپے والوں تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ کسے کہتے ہیں حسین ابن علی؟ بابا جی جس نے اس لا شریک سے منوایا ہے کہ میں لا شریک ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اٹھاؤ، شرما کے نہیں بولنا، حسین کا ذکر ہے، ایسے بولو جی کرا جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے وہ حسین کے ذکر میں بولے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ آج تو بابا جی میں نے پھندائی ملا کے گلے میں قرآن کا ڈالا ہے، ملا تڑپ تو سکتا ہے، پھندے سے گردن چھڑا نہیں سکتا، جتنا تڑپے گا اتنی رسی اور کس جائے گی۔ یا توبہ کر، حسین کے دروازے پہ سر جھکا، ورنہ پھر مان کے آنے والی ہے ذوالفقار بے نیام ہو کر، یا سر اڑیں گے یا علی علی ہوگی، تیسری بات ہی نہیں ہے جو تیرے بس میں ہو جائے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کربلا والا بھی لا شریک ہے، وہ بھی لا شریک ہے، دلیل وہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ اب تم تھک گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تو دل ہے کہ میں تمہیں کچھ سنا کے جاؤں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جتنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہو پیچھے سے بولتے آئیں گے تو پھر حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، باجی یہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ آپ کے اسلام آباد میں ایک ہفتہ پہلے یہ فکرے میں نے کہے ہیں، وہ عزت عطا ہوئی ہے مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ سکیر پہ بھی اتنا بڑا کرم عطا ہو جائے گا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، 7 اور 8 سفر کی درمیانی رات سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اب سر اٹھا اور میری آنکھوں میں آنکھ ڈال، وہ بھی لا شریک ہے،
کربلا والا بھی لا شریک ہے، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے. بندے چپ کر گئے تو دکھ لگے گا. اگلی فکرہ، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی طرف، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. امام حسین آپ کو اس نے بھی عرش خود بنایا ہے، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. اس نے بنایا ہے نور سے، اس نے بنایا ہے مٹی سے. لیکن ہڑپا دوچک سادات والوں، کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کربلا والے لا شریک نے ہاتھ یہی رکھو تو میں ایک فکرہ اور تمہارے حوالے کروں. کربلا والے لا شریک نے بابا جی کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا. جب بھی کہا اس نے کہا زمانے والوں میں ہوتا ہی وہی ہوں جہاں حسین ہوتا. اللہ اکبر. بسم اللہ. امام حسین تمہیں رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پہ، اور ہماری گانوں کو تو مل جاتا اللہ فرش پہ. عرش والے فرش پہ جاتے نہیں ہیں اس کو چومنے، اور عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چومنے. سے اوپر کی باتیں نہ کرو، لیکن چھیڑتے بھی خود ہو تو پھر سنبھلو. غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں. سر اٹھا، سر اٹھا، سر اٹھا، سر اٹھا. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. احمد شاہ جی دائیں بائیں دیکھیے گا. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. ہاتھ نیچے رہ گئے سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. بندے فتوے ضرور داغتے ہیں لیکن میں ممبر سے ہدف اٹھا دوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. اب کلمہ شہادت پڑھ کے ممبر سے ہدف میں نے اٹھا دیا. اس کے بعد تو کافر کہے، نصیری کہے، مشرک کہے، مرتد کہے، واجب القتل کہے، جو کہے تیری مرضی. اب تو جانے حسین جانے. میں کہنے غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں. وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ، یہاں ظہور خدا کو حسین. کیا بات ہے، کیا بات ہے. غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں. وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ، یہاں ظہور خدا کو. شانی جتنا پیارا نعرہ آپ نے لگایا ہے نا، دل کر رہے اپنی بات کو روکوں. 2 مصرے میں آپ کے احترام میں پڑھ رہا، پورا سلام ہے لیکن اس میں سے 2 مصرے آپ کے یہ اس نعرے کے جواب میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں.
اب تو ہو کر نو کے نیزہ پر تلاوت ہے دلیل. اٹھ نہ جائے وہ زبان جو حسین کو سلام نہ کر سکے. اب تو ہو کر نو کے نیزہ پر تلاوت ہے دلیل. جو وہاں پہ کبریا ہے وہ یہاں شبیر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ صدقے جاؤ, صدقے جاؤ. امام حسین ٹھیک ہے نا. جس وقت جیسا رنگ چاہے دیکھ لیتا ہے. امام حسین آپ کو اشارے میں عنایت میں رکھے. اتنا بڑا کریم ہے کربلا والا, اتنا بڑا کریم جس کے کرم کی کوئی حد ہی نہیں. واحد کائنات میں حسین کریم ہے جو دروازے پہ آئے ہوئے سوالی کا مذہب نہیں پوچھتا. اور تو تیرے مزاج بھی کر لینا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. دروازے پہ آئے ہوئے سوالی کا بھائی جانا مذہب نہیں پوچھتا. سیدہ کلال آپ کو ساتھ, یہ جو میرے جوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں نا باہر سیکیورٹی کے لیے, یہ تمہاری جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, عقیدے کی تلاشی نہیں لیتے. آئے کیوں سید, میں صحیح بات کر رہا ہوں نا. آج
تک کسی سیکیورٹی والے نے آپ سے پوچھا آپ آئے ہیں سنی ہیں شیعہ ہیں دیوبندی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں صرف انسان ہونا ضروری ہے. امام حسین جی کا نام پیغام دینا ہے نا چیلم کی مجلس ہے نا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں کہ حد نکاح مجمع اور گیٹ بارگاہ کا بھرا ہوا ہے پاؤں دھرنے کی بارگاہ میں جگہ نہیں ہے. ایک پیغام تو ہو سکتا ہے برادران اہل سنت بھی مجلس میں ہو آیا کرو حسین کی مجلس میں بالکل آیا کرو. پہلے تو میں شیعہ بھائیوں کے آگے دست بستہ اپیل کرتا ہوں کہ سنیوں سے پیار کیا کرو انہیں قریب بٹھایا کرو. اگر تم آل محمد کی تبلیغی میں نہیں کرو گے تو انہیں کیسے پتہ لگے گا؟ بیچارے پہلے ہی ملا کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی سخت بات کر بھی دے تو حسین کے صدقے بڑا بھائی سمجھ کے اگنور کر دیا کرو. اور سنی بھائیوں تم سے بھی دست بستہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں حسین کے ذکر میں آیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر اس کا ہے جو نکاح توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر یہ معیار سماعت ہے تو آ اپنے حصے کی امانت وصول کر. تیری اور میری اوقات ہی کیا ہے ان پر درود نہ ہو تیرے ابا آدم کا نکاح ثابت نہیں ہے. امام حسین کو میں سلامت رکھے. اور اتنا بڑا قریب سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. اتنا بڑا قریب جس کے کرم کی کوئی حد ہی نہیں. اچھا آؤ جس نے دشمن کو کبھی خالی نہیں لوٹایا. اب بات میں فضائل کی کرنے جا رہا ہوں ہے نا دل گواہی دیتا ہے نا اتنا کریم ہے حسین. فکرہ کہوں توحید کے لامحدود کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. جن کی امانت تھی ان تک بات جی کر امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اتنا کرم ہے حسین کا. دشمن بھی دروازے پہ آیا بطول کے لال نے خالی نہیں لوٹایا. اب ہڑپا دو چک سادات والوں گرد و نواح والوں سائیوال تک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. چیچا وطنی تک مولا کے عددار مجھے نظر آ رہے ہیں. تم فیصلہ کرو کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا. دروازے پہ آیا حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. میں حسین کا کرم پڑھنے جا رہا ہوں. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. انداز بے نیازی سے میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے بیعت بھی میں کروں. مایوس نہ کرنا کہ میں زور لگا کے فکرہ نہیں کہہ رہا اور بات میری زمین پہ چلی گئی ہے. دیکھو گا گلے کے زور پہ بولتے ہو یا لفظ کی قوت میں بولتے ہو. حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے. مزاج ملا نا پر مبادت کو تیار میں تمہیں فصیل یاس کی سیر پر لے جانا چاہ رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں نانا میرا رسول ہے بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے بیعت بھی میں کروں. دل میں ولایت علی کا سمندر ہے جرت ہی نہیں تو چپ کر جائے. حسین فرماتے ہیں حسن میرا بھائی ہے بیعت بھی میں کروں. تمہیں شرم نہیں آتی سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہے؟ جسے حسین سننا ہے وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے. تمہیں شرم ہی نہیں آئی سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. بیعت بھی میں کروں. ایک سطر میں بچائے کھڑا ہوں بابا جی کہہ دوں فتوے ادے میرے تے ادے تواڈے آ جائیں برداشت کر لیں گے. کیوں شاہ سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی ماں میری اللہ کا پردہ ہے بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی.
جو اردو ادب سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک صنف پڑھنے جا رہا ہوں، اسے کہتے ہیں تکرار لفظی، الفاظ کا ٹکراؤ۔ تکرار لفظی پہ جو جھوم جائے انہیں میں کہتا ہوں، باقی سارا مجمع بالعموم ساتھ ملتا رہے گا۔ لفظی اتنے آسان ہیں۔ حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا، تکرار لفظی، اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی۔ شاباش شاباش، میں شکر گزار ہوں، مجھے توقع تھی اس عزت والے کاروان سے۔ اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی۔ حسین فرماتے ہیں اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی۔ حسین فرماتے ہیں بیعت مانگی ہے تو آپ میں بتاؤں تو کون ہے میں کون ہوں۔ حسین آواز دے کے کہتے سن، وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے۔ زیادہ مراتب شادی میں دعویٰ نہیں کرتا، علم سرکار پہ ناز کر کے، اس کی عطا پہ ناز کر کے اتنا ضرور کہوں گا، قبر میں جب علی کی کرسی لگے گی نا، اس وقت یہ 4 مصرے تمہیں ضرور یاد آئیں گے۔ اتنی بڑی خیرات حسین کی ماں نے عطا کی ہے۔ حسین فرماتے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیات نہیں کرتا، اور طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل، خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں۔ کیا بات ہے، آپ بولیے، اللہ تمہیں اشارے میں راضی ہو سید، ہڑپے والا راضی ہو۔ اچھا آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ چلیں آگے، کیوں شاید صاحب باجی چلیں آگے۔ اسی سے متصل 4 مصرے۔ کمینہ کہتا ہے حسین بیعت کیوں نہیں کرتے؟ حسین فرماتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں سلام کر رہا ہوں، آپ کی عزت کو سلام، آپ کے وقار کو سلام، مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ کرسی پہ بیٹھ کے حسین کو سلام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آیت الکرسی کے سائے تلے رکھے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کمینہ کہتا ہے حسین میرے پاس تاج، تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس تخت، تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے۔ حسین میرے پاس تاج، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس تخت، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس لشکر، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس فوجیں، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس خزانے، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس سلطنت، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ حسین آواز دے کے کہتے اتنا کچھ رکھتے ہو، شرم پھر بھی نہیں آتی، مانگ پھر حسین سے رہے۔ ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اتنا کچھ رکھتے ہو، اتنا کچھ رکھتے ہو۔ سیدہ کلال آپ کو اشارے ولایت میں رکھے، آپ کی محبت میں فضائل زیادہ پڑ گیا، آپ جانے حسین اور حسین کی عطا اور تمہارا بولنا جانے۔ حسین فرماتے شرم نہیں آتی، مانگ پھر حسین سے رہے ہو۔ کمینہ کہتا ہے حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں رات سننا تو پھر سن، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو۔ بابا جی دامن حور پہ قلم نور سے لکھنے والے 4 مصرے جو قیامت تک اپنا نقش چھوڑ جائیں گے حسینی کے دل پر۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، رحمان کے ہر لطف کے دفتر کو لکھا ہو۔ حسین فرماتے ہیں وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا۔ علی نار کلندر
پھر کبھی آپ کا حکم پورا کریں گے۔ بڑا غریب ہے کربلا والا، ایک بات میں یقین کرو، بابا جی مصائب میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، ٹھیک ہے، میں حضرات کا کہوں بڑا غریب ہے کربلا والا۔ رویا کرو صدقے، میں بڑی تسلی سے بڑے حوصلے سے جتنی دیر کہو نوکر پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے خود کربلا کے غریب کے مصائب منتیں مان کے مصلے پہ مانگے۔ آج ذاکر نہ سمجھنا، مجھے عزادار سمجھنا، خود بھی ماتم کروں گا، تمہیں بھی کرواؤں گا۔ بڑا غریب ہے کربلا والا۔ سلطان کربلا فرماتے ہیں جتنا ممکن ہو سکے مجھ پر رویا کرو۔ رونے آئے ہو تو یہ سطر قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امام فرماتے ہیں جتنا ممکن ہو سکے مجھ پر رویا کرو، کیوں؟ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ مرحبا مرحبا، کیا ماحول بن گیا مجلس۔ کبھی اکبر کی لاش پہ مارا گیا، کبھی غازی کے پاس مارا، ٹھیک ہے نا؟ صدقے سید ہو نا، سید نہیں روئے گے تو پھر کون روئے گا؟ ایک جملہ کہوں، مجھے پتا تم سخت مصائب نہیں سنتے، لیکن ہو تم مصائب کے عاشق، تمہارے عشق کو دو آتش کرنے کے لیے شیرازی صاحب ایک جملہ کہوں، جس نے کبھی زندگی میں کسی کو نہیں مارا تھا نا، اس نے بھی حسین پر حسرتیں اتاری۔ سید نہیں روئے گے تو پھر کون روئے گا؟ جس نے کبھی زندگی میں کسی کو نہیں مارا، اس نے بھی کربلا کے غریب کو مارا۔ دو شہید کربلا کے ایسے ہیں، 72 شہداء ہے نا، 70 شہداء کی مجلس پڑھو تو مجلس میں تابوت آتا ہے۔ میں نے کہا ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مجلس مجھے پڑھنی ہے، لیکن میں بڑے حوصلے سے، حسرت ہے بانیان کی سال کی، میں کھڑا ہوں، میں جتنی دیر مجھ میں ہمت رہی میں مصائب پڑھوں گا۔ 72 شہداء ہیں نا کربلا کے، 70 کے مصائب پڑھو تو مجلس میں تابوت آتا ہے۔ سیدو خیر سیدو، 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں آتے، ایک کا علم آتا ہے، اس لفظ کا انتظار ہے یار تمہیں، ایک کا علم آتا ہے، اگر ایک کا زلجنہ آتا ہے۔ اب مجھ سے سوال کرو 70 کے تابوت آتے ہیں، ان 2 شہداء کے جنازے کیوں نہیں آتے؟ چلو پہلے میں خود ماتم کر کے پرسہ دے لوں، پھر تمہیں ماتم کی دعوت دوں۔ یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما، میں تیرے غریب لال کی شہادت پڑھنے آیا ہوں۔ ایک عباس ہے، ایک حسین ہے، اور رونے والوں تابوت مجلس میں ان کے آتے ہیں جن کے کربلا میں جنازے اٹھائے گئے تھے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میں کوشش کر رہا ہوں نرمی سے فکر تیرے حوالے کروں۔ کربلا کے غریب کے مسائل بار پڑھے اور علی کی بیٹیاں سنے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے۔ اللہ درجات بلند کرے۔ قبلہ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے، وہ کہا کرتے تھے بشر کو حق ہی نہیں حسین کی غربت پڑھے، بشر کو حق ہی نہیں حسین کے مسائل سنے۔ وہ کہا کرتے تھے پڑھے وہ جو پڑھنے کے بعد مر جائے، سنے وہ جو حسین سننے کے بعد مر جائے۔ مر تو کسی نے نہیں جانا نا، مرنا ہوتا تو وہ بہن مر گئی ہوتی جو 70 قدم پہ قرآن اٹھا کے کھڑی رہی۔
رونے والوں 2 شہیدوں کے تابوت نہیں آتے، ایک کا لم آتا ہے، ایک کا ذوالجناح آتا ہے، اور رونے والوں کتنا ماتم کرو گے؟ حسین کا جنازہ اس لیے نہیں اٹھایا گیا، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماتم کرنے آیا ہو تو جملہ میں ماتم کا کرنے، ابھی جلدی نہ کرنا، جب میں اشارہ کروں گا پھر مرتجد آئے گا۔ اور سیدوں غیر سیدوں، عباس کا جنازہ اس لیے نہیں آیا، قاضی اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ جو 9 لاکھ حرامزادے آئے تھے نا، آئے قاضی کہتا بسم اللہ، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، اور میرا چین حوصلہ کری، حوصلہ کری، اور میرا لال، اور میرے صدقے۔ میں کھڑا، کوئی جلدی نہیں، میں بڑھ سمجھ آیا، قاضی دا جنازہ چاول دے قابل کوئی نہ رہ گیا۔ اچھا تو ماتم تے مجبور کرے دے تے ایک فکرہ سن، جڑا کربلا دا غریب حسین دے دلے آئے نا، حرامزادے قاضی کو مرے دے ہن، دوست دا ٹکڑا علیحدہ کرے دے ہن، نیزے تے چھے دے ہن، تے ہس ہس کے آدے ہن، ہون بچا زینب دی جانر، ہون بچا بھینا دا مرگا، ہون بچا دھیا دا دان۔ آدھی شاہ صاحب بڑھا مسائل، اگر پیالہ بول کے دسو بڑھا حسین دی غربت، نہیں پڑھتا سارا مضمون، ایک جملہ سن زندگی دا پتہ کہنی، جتھا لتھا ہے اتھا کٹھا نہیں۔ جہاں میری نگاہ ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کوئی بندہ مر جائے گا، لیکن مرتے ہو تو مر جاؤ، اللہ کرے تمہارے مرنے سے پہلے میری لاش منبر سے اترے۔ میں نے حسین کے زخم پڑنے کے بعد زندگی مانگنے کیوں آیا ہوں؟ اللہ تیرا ماتم کا فیصل آباد کا ایک شاعر ہے، پنجابی شاعر، اس نے 2 مصروں میں کائنات بند کر دی ہے۔ اس نے کہا ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں بعد حسین جہان ریا۔ حوصلہ کرنا، حوصلہ کرنا، تمہیں بطول کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ مجھے مسائل پڑھنے دینا ہے۔ اجازت بابا جی، جہاں گرا ہے وہاں قتل نہیں ہوا، جہاں قتل ہوا ہے وہاں حسین دفن نہیں ہوا۔ اچھا پہلے گرنا غریب کا سنا دو، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ 12 حملے کیے ہیں کربلا کے غریب نے، 12 حملے، 12 حملے، سوائے محرم کے بابا جی اتنے طویل مسائل میں نے کبھی نہیں پڑھے، لیکن عزاداروں کی آج محبت مجبور کر گئی ہے۔ آج میں ذاکر نہیں عزادار ہوں، پرسہ دینے آیا ہوں۔ 12 حملے کیے ہیں کربلا کے غریب نے، اور آخری حملہ بڑا شدید کیا ہے، اور رونے والا فوجیں جب ٹکرائی ہے نا کوفہ کی دیواروں سے، شیعہ کون تھا ہے جو ماتم نہ کر سکے؟ بھاگتی ہوئی فوجوں سے کربلا کا غریب کہتا تھا بھاگتے کیوں ہو، لڑو، تم نے اکبر نہیں مارا، تم نے میرا غازی نہیں، بسم اللہ، تم نے میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑا۔ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ابھی ماتم نہ کر سکے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ آخری حملے سے حسین واپس آ رہے تھے، حوصلے سے دو جملے سنو، سانس لے لو، سانس لے لو، اگلے جملے بھی میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ آخری حملے سے رونے والوں کربلا کا غریب واپس آ رہا تھا، یا شبیر نے محسوس کیا پشت پہ ایک مستور کا زخمی ہاتھ آ گیا، یا زہرا میرا ماتم قبول فرما۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، غریب نے پوچھا کون ہے، نہ میرا عقیدہ یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ ہے بطول جیسی ماں ہو، حسین جیسا لال ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے بس اتنا کہا اماں مشکل وقت میں کیوں آ گئی ہو؟ رسول کی بیٹی رو کے کہتی اب کی تو نہیں آئی، حسین میں تو رات کی
لگی ہوئی ہو، دیکھ میں نے تیرے سجدے کی جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہوا ہے۔ اور رونے والے بطول کی آواز حسین رکھ دے تلوار، تیرے سجدے کا وقت قریب ہے۔ عزادارو ماں کا کہنا مان کے غریب نے نیام میں تلوار کو رکھا، آسمان کو دیکھ کے پڑا رزن بے قضائے ہی و تسلیم لعمرے۔ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والا اب بھاگی ہوئی فوجوں نے غریب کو گھیرنا شروع کیا، اور رونے والا اللہ جانے کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ تیر تھے، کتنے لاکھ پتھر تھے، آواز اڑا نہ سبھی کرو ذرا۔ اور رونے والا اللہ جانے کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ تیر تھے، کتنے لاکھ پتھر تھے، اور رونے والا ہر کوئی کہتا تھا مانو اس کا کوئی نہیں رہ گیا، ہر کوئی کہتا تھا مانو اس کا اکبر نہیں رہ گیا، ہر کوئی کہتا تھا مانو اس کا غازی کوئی نہیں رہ گیا۔ اللہ کرے مر جاؤ میں جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والا اللہ لعنت کرے حرمت میں غیرت میں، اس نے تیر بھالے والا تیر مارا جو حسین کے سینے میں آ لگا ہے۔ باروے نے سلام پڑھا، السلام علی الذی مقتول الودین، میرا سلام اس غریب پر جس کے دل کی رگوں کو کاٹ دیا گیا۔ زیادہ تیری محبت نہیں آ سکتا، بڑا ماتم کر چکا ہے۔ دو جملے مسائل کے چھوڑ، ابھی حسین نے تیر باوجہ نکالا نہیں تھا، یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما۔ ابھی کربلا کے غریب نے سید و غیثی و تیر نکالا نہیں تھا۔ اللہ لعنت کرے صالح ابن وہب پر، اس بے غیرت نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ اللہ لعنت کرے سنان ابن انس پر، اس نے حسین کے دوسرے پہلو میں نیزہ مارا۔ اب جملہ سنو گے رونے والوں، عزادارو جس فکرے کے لیے میں نے اب تک کی محنت کی ہے، اور رونے والوں میں نے بچپن میں مقتل کی کتاب میں ایک روایت پڑھی تھی، آخری وقت میں عزادارو حسین زین رہوار پہ لرزتے تھے، کبھی یوں چھکتا تھا حسین، کبھی یوں چھکتا تھا حسین، بندہ کون سا ہے جو شیعہ ہے ماتم نہیں کر سکتا۔ اور رونے والا میں نے اللہ سے سوال کیا، امام تو امام ہے، چاہے زخمی ہے لیکن ہر حال میں امام ہے، امام کے لرزنے کا کیا کام ہے؟ اور رونے والا جب میں نے یہ روایت پڑھی ہے نا، میرا گھر نہیں کربلا تھی، اور رونے والا ادھر والے حرامی نے نیزہ مارا حسین کی پسلیوں میں آ گیا، ادھر والے بے غیرت نے مارا حسین کی پسلیوں میں آ گیا، اور رونے والا ادھر والا کھینچتا تھا تو حسین یوں جھکتے تھے، ادھر والا کھینچتا تھا تو حسین یوں جھکتے۔ گرا ہے نہر الکما کے کنارے، بس ختم ہو گئی بات، نہ سارا مضمون پڑھ سکتا نہ تو سن سکتا ہے۔ سید راضی ہو، فرشہ دینے آیا ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، گرا ہے نہر الکما کے کنارے، جتنے کربلا کے ظاہر و گواہی دے، کربلا کے دریا کے کنارے پہ مقام ہے، مقام صاحب و زمان بنا ہوا ہے نا دلالو۔ یہ کون سا مقام ہے؟ رونے والا جب تیرا 12واں امام غیبت صغرا میں ایک کربلا آتے تھے نا، رونے والا ہر جگہ پانی روتے تھے، اس مقام پہ آ کے 12واں پانی نہیں خون روتا تھا۔ یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما، صحابی زمین پہ ٹکرے مار کے کہتے تھے مولا ہر جگہ پانی، یہاں خون کیوں روتے ہو؟ 12واں امام رو رو کے کہتا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے ملا ہے۔ کل ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں ہے، شرما کے وہ گئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا، چہرے موشکا ہے جس کی محنت ترستی ہوئی چلی گئی۔ عزادار زمین پہ ٹکرے مارتے، میں بڑے حوصلے سے جملے پڑھ رہا ہوں، اگلے فکرے نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ لوگوں اور رونے والوں، صحابی احمد شاہ جی سوال کرتے ہیں، مولا گرا ہے نہر الکما کے کنارے، یہاں سے مقتل تک کا فاصلہ 1.25 کلومیٹر بنتا ہے،